بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابلیس نے یہ دیکھا، حضرت آدم و حوا کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو عزت کی آگ میں جل گیا۔ انسانی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کے پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے جب تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان آدم کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ حضرت آدم و حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا و آدم علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم اس مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ہوتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم و حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا نے جیسے ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا۔ وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چھپانے لگے۔ فرمان الہی ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ شیطان ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب حضرت آدم و حوا نے ابلیس کا بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی جنتی لباس اتر گئے۔ اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا اس طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کا پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا، جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرما دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت
जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतारा। ज़मीन पर उतरने के बाद इन्हें जन्नत और इसकी राहत और सुकून वाली ज़िंदगी याद आई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर तौबा करने लगे। तौबा के कलमात भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें सिखा दिए थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए तो इसने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है, बेहद रहम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुआया कलमात ये थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम पर अपने आप पर जुल्म कर बैठे हैं। अब अगर आपने हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। यह दुआ पढ़ने पर अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया। इस दुआ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5 खूबियाँ जिक्र की गई हैं। अपनी गलती का एतराफ़, गलती पर शर्मिंदा हुए, अपने नफ्स को मलामत किया, फ़ौरन तौबा की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हुए। हज़रत आदम हवा की औलाद, हज़रत आदम हवा की बहुत सारी औलाद अता फरमाई। फरमाने इलाही है, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा किया। इन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और याद करो जब आपको आपके रब ने बनी आदम की पुश्ता से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद इन पर गवाह बनाते हुए पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा। क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आपकी पुश्त से ज़ाहिर होगी। अल्लाह ताला ने हर एक की आंख के दरमियान नूर की चमक रख दी। फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मेरे रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद है। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से एक आदमी ऐसा नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मेरे रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया ये आपकी औलाद में से आखिरी ज़माने की कौमों को में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आपने पूछा, ऐ मेरे रब आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे रब इसे मेरी उम्र में से 40 साल अनायत फरमा दीजिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र ख़त्म हुई तो मौत का फरिश्ता इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं है? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, आपने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दिए थे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया इसलिए आपकी औलाद में भी इनकार की आदत है। आप अलैहिस्सलाम भूल गए इसलिए आपकी औलाद भी भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई इसलिए आपकी औलाद से भी गलती होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी पुश्त पर हाथ फेरा तो आपकी तमाम औलाद आपकी पुश्त से ज़ाहिर हो गई। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके सामने आपकी तमाम औलाद से अपनी तौहीद का पक्का अहद व पैमान फरमाया। और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और इन्हें खुद इन पर गवाह बनाते हुए पूछा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। हमने ये अहद इसलिए किया ताकि तुम लोग क़यामत के दिन ये ना कहो हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, या तुम ये कहो कि शिरक की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी, हमने इनके बाद ही औलाद ही तो थे। फिर क्या आप हमें इस फेल की वजह से हलाक कर देंगे? और गुमराह लोगों ने किया था। क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तुम्हारे पास पूरी दुनिया का माल दौलत हो तो क्या तो फिदिया के तौर पर जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए सब माल दे देगा? वो कहेगा जी हाँ। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब तो आदम की पुश्त में था इस वक्त मैंने तुझसे इससे भी आसान चीज़ का वादा लिया था, मेरे साथ शरीक ना करना, लेकिन तुम फिर भी शिरक करने पर इसरार रहे। तभी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बयान करते हुए फरमाते, अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम को बापों की पुश्त से निकालने के बाद जमा किया, इन्हें जोड़ा बनाया, फिर इन्हें सूरतें अता की, कुव्वत गोयाई में अता की, बस वो बोलने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इनसे तौहीद इलाही पर कायम रहने के लिए बड़ा मजबूत अहद व पैमान लिया और इन्हें इनके नफ्स पर गवाह बना दिया। तभी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम को बापों की पुश्त से निकालने के बाद जमा किया, इन्हें जोड़ा बनाया, फिर इन्हें सूरतें अता की, कुव्वत गोयाई भी अता फरमाई, फिर बस वो बोलने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इनसे तौहीद इलाही पर कायम करने के लिए बड़ा मजबूत अहद व पैमान लिया, इन्हें इनके नफ्स पर गवाह बनाया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने गवाही दी
دیتے ہوئے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا میں ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، لہذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے۔ میں تم پر اپنی کتاب بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی پروردگار اور معبود نہیں ہے۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے نبی بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء سے بھی توحید و رسالت نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے اے نبی یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، آپ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تاکہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا، اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے اے نبی آپ لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہو گئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمہ اور میرا بھی گناہ لے لے، پھر تو دوزخیوں میں سے شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کی برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کا قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان دونوں نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک مٹھی تازی بکری قربان کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کے اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے تو انہوں نے اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل
قتل ہو گیا تو قبیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قبیل جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کے لیے تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس نے شروع کی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا تو اس کا عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اسی پر عمل کیا گیا تو اس برا طریقہ کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے، سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔